پرستان کی شہزادی۔ سیدانی بی کا ایک وقت میں بڑا دور دورہ تھا۔ دور دورہ ہونا بیٹے شہرت ہونا، کہ سیدانی بی کی ایک وقت میں بڑی شہرت تھی، بڑا دور دورہ تھا۔ قلعے کی اچھی اچھی مغلانیاں ان کے سامنے کان پکڑتی تھیں۔ قلعے کی اچھی اچھی مغلانیاں ان کے سامنے کان پکڑتی تھیں۔ مغلانیاں سلائی کرنے والی، مغلانیاں سے مراد ہے سلائی کرنے والی درزن۔ قلعے کی جو بڑی بڑی مغلانیاں تھیں ان کے سامنے پرستان کی اپنا سیدانی بی کے سامنے کان پکڑتی تھی۔ کان پکڑنے سے مراد ان کے ہنر کی ان کے اوپر دھاک تھی، ان کے ہنر کی ان کے اوپر روب تھا، ان کو اپنا استاد تسلیم کرتی تھی۔ محلات میں جہاں کوئی نیا جوڑا سلا، کسی نئی وضع کی ٹکائی کا ذکر ہوا اور یہ بلائی گئی۔ نئی وضع کی ٹکائی بیٹے سلائی ہی کے معنوں میں ہے کہ کسی نئی ڈیزائن کا، نئی ٹکائی کا، نئی سلائی کا ذکر ہوا تو ان کو بلا لیا جاتا تھا۔ کیا کہا جا رہا ہے جی؟ محلات میں، محلات بادشاہوں کے محل مراد ہیں، تو کہا جا رہا ہے جی محلات میں، محل کی جمع محلات میں جہاں کوئی نیا جوڑا سلا، کسی نئی وضع کی ٹکائی کا ذکر ہوا اور یہ بلائی گئی، کہ انہی کو بلایا جاتا تھا۔ تو جب بھی کوئی عمدہ کام کسی نے کرنا ہوتا تھا تو سلائی کڑھائی کے اعتبار سے ان کی بہت زیادہ شہرت تھی۔ شہر کی بیگمات میں بھی ان کے ہنر کی دھاک تھی، کہ شہر کی جو بڑی بڑی بیگمات تھیں ان کے سامنے بھی ان کے ہنر کا بڑا روب تھا، بڑا دبدبہ تھا، دھاک تھی۔ سب انہیں آنکھوں پر بٹھاتے تھے۔ یہ سب کس وجہ سے تھا؟ ان کے ہنر کی وجہ سے۔ سب انہیں آنکھوں پر بٹھاتے تھے۔ آج پالکی چلی آ رہی ہے کہ بڑی سرکار نے بلایا ہے، کل ڈولی کھڑی ہوئی ہے کہ نواب سلطان جہاں بیگم نے یاد کیا ہے۔ آج پالکی بیٹے کے ایک سواری ہے کہ جن لوگوں کو سیدانی بی سے کام ہوتا تو چونکہ بڑے حضرات تھے تو سواری، اپنے گھر کی سواری وہ ان کو لینے کے لیے بھجوا دیتے تھے اور اس میں یہ سوار ہو کر ان کے گھر پہنچ جاتی تھی اور وہاں پر ان کا کام کرتی اور واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ آتی۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے جی آج پالکی چلی آ رہی ہے کہ بڑی سرکار نے بلایا ہے، کل ڈولی کھڑی ہوئی ہے کہ نواب سلطان جہاں بیگم نے یاد کیا ہے۔ جی تو کیا کہا جا رہا ہے جی کہ آج پالکی چلی آ رہی ہے کہ بڑی سرکار نے بلایا ہے، کل بڑی سرکار مطلب بادشاہ وغیرہ نے بلایا، ٹھیک ہے جی، کل ڈولی کھڑی ہوئی ہے کہ نواب سلطان جہاں بیگم نے یاد کیا ہے۔ نہ رات کو فرصت تھی نہ دن کو چین، صبح کہیں مہمان ہیں تو شام کو کہیں، لیکن رہے نام سائیں کا۔ کیا کہا جا رہا ہے جی؟ لیکن رہے نام سائیں کا۔ سائیں سے مراد یہاں پر اللہ تعالیٰ مراد ہیں، تو مصنف نے اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ سائیں استعمال کیا ہے۔ کہتے ہیں جی لیکن جتنی بھی شہرت ہو، جتنا بھی انسان نام کما لے، تو انسان کے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ختم کر دینا، ہر چیز کے اندر فنا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ صبح کہیں مہمان ہے تو شام کہیں، لیکن رہے نام سائیں کا، کہ اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، باقی ہر چیز جو ہے وہ فنا ہو جانے والی ہے۔ تو اسی طرح کہتے ہیں جی ان کو بھی کیا ہوا؟ بڑھاپا آ گیا۔ بڑھاپا آیا تو ہاتھ پاؤں نے جواب دے دیا، آنکھیں دھندلا گئیں۔ اب کون پوچھتا کہ پہلے تو ان کا بہت چرچا تھا، بہت شہرت تھی، لیکن اب جو کہ بڑھاپا آ چکا ہے اور سلائی ہوتی کوئی نہیں ہے، آنکھیں دھندلا گئی ہیں، اب ان کو کون پوچھتا؟ دنیا اور مطلب، کیا کہا جا رہا ہے؟ دنیا اور مطلب، کہ یہ دنیا تو ہے ہی مطلب کی، مطلب نہ رہا تو کیسی خاطرداری، کیسی خدمتیں۔ کہتے ہیں جی ہارے وقت کا کوئی ساتھی نہیں، ہارے وقت کا، برے وقت کا، جس وقت انسان ہار تسلیم کر لے، ہار مان جائے، یا برے وقت کا کوئی ساتھی نہیں۔ بیچاری کو ٹکڑے کا سہارا دینے والا بھی کوئی نہ تھا۔ سلطانی بی کو ٹکڑے کا سہارا، ٹکڑے سے مراد ہے کہ کوئی روٹی دینے والا بھی موجود نہ رہا، نہ خود کام کر سکتی ہیں اور نہ کوئی سہارا رہا۔ جب بہت پریشان ہوئی تو پڑوس میں ایک میر صاحب رہتے تھے، ان کی بیوی نے انہیں ترس کھا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ سمجھ آئیے بیٹا اسٹوری؟ کیا ہوا کہ ایک دور کے اندر ان کا بہت زیادہ، ان کی ہنر کی، سلائی کی بہت زیادہ شہرت تھی، یہاں تک کہ قلعے کے جو بادشاہ تھے ان تک ان کی شہرت تھی، ان کی سلائیاں بادشاہ تک، اور اسی طرح شہر کی جو بڑی بڑی بیگمات تھیں، نواب تھے،
ان کے ہاں ان کی سلائی جاتی تھی، لیکن جس وقت ان کو بڑھاپا آیا تو سارے کے سارے لوگ جو ہے ان کا ساتھ چھوڑ گئے، ساتھ جوڑ گئے، تو اب یہ بڑھاپا بھی ہے اور کچھ کر بھی نہیں سکتی، تو انہوں نے پھر کیا کیا، پریشان تھی تو پریشانی میں ان کے ایک ہمسائے تھے میر صاحب، ان کی بیوی نے انہیں ترس کھا کر کہا جا رہا ہے کہ جی کہ اپنے گھر میں رکھ لیا۔ آگے کیا کہا جا رہا ہے جی، دیکھیے اشرف صبوحی اگلے پیراگراف میں کیا کہتے ہیں۔ تو اشرف صبوحی کہتے ہیں سنا ہے کہ یہ نہایت شریف گھرانے کی بیٹی تھی، سنا ہے کہ یہ نہایت شریف گھرانے کی بیٹی تھی، مرہٹہ گردی میں ان کا خاندان تباہ ہو گیا۔ مرہٹہ بیٹے ایک قوم تھی جو ہندوستان کے اوپر جنہوں نے حملہ کیا تھا، ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ سنا ہے کہ نہایت شریف گھرانے کی بیٹی تھی، مرہٹہ گردی میں ان کا خاندان تباہ ہو گیا، برس دن کی بیاہی بیوہ ہو گئی، برس دن کی بیاہی بیوہ ہو گئی، کبھی شاید کے سال بھی نہیں ہوا تھا۔ اس زمانے میں دوسری شادی کرنا بڑا عیب سمجھا جاتا تھا، خصوصاً خواتین کے لیے اس زمانے میں دوسری شادی کرنا بڑا عیب سمجھا جاتا تھا، برا سمجھا جاتا تھا، اس لیے سیدانی بیوی نے بھی دوسری شادی نہیں کی، تو پھر کیا کرتی، تو کہا جا رہا ہے جی مغلانی کا پیشہ اختیار کر لیا، کہ گزر بسر کے لیے مغلانی کا پیشہ، سلائی کا کام شروع کر دیا، درزن کا کام شروع کر دیا، مغلانی کا پیشہ اختیار کر لیا اور اپنی ہنر مندی کی بدولت رنڈاپا گزار دیا، رنڈاپا بیوہ ہونے کی حالت میں زندگی گزار دی۔ جوانی تو عزت و آبرو سے کٹ گئی، جوانی ان کی تو عزت و آبرو سے کٹ گئی، خوب کمایا، ہزاروں روپے انعام میں لیے، مگر رکھنا نہ جانا، کہ کمائی تو خوب کی لیکن جتنے کمائے اتنے اڑا بھی دیے، ساتھ سیونگ کوئی نہ کی، سنبھالنا نہیں جانا۔ جوانی تو عزت آبرو میں کٹ گئی، خوب کمایا، ہزاروں روپے انعام میں لیے، مگر رکھنا نہ جانا، دل کی حاتم اور طبیعت کی نرم تھی، دل کی حاتم بیٹے یہاں پر استعاراتی طور پر لفظ استعمال کیا ہے، حاتم طائی، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ایک شخصیت تھی عرب کی جو جس کی سخاوت جو تھی وہ بہت زیادہ مشہور تھی، تو سخاوت کے اعتبار سے یہ شخص جو تھا وہ حاتم طائی ضرب المثل کے طور پر استعمال ہونا شروع ہو گیا۔ تو یہاں پر بھی مصنف نے اشرف صبوحی نے کہا ہے کہ دل کی حاتم تھی اور طبیعت کی نرم تھی، مطلب بہت زیادہ سخاوت کرتی تھی، نرم مزاج تھی۔ قرآن شریفوں میں ایک یہی عیب ہوتا ہے کہ وہ وقت کی قدر نہیں کرتے، وقت کی قدر نہیں کرتے، خدا کی بے نیازی کو بھول جاتے ہیں، بنے ہوئے زمانے میں بگڑنے کا خیال بھی نہیں آتا کہ اس وقت اگر حالات بہتر ہیں تو عین ممکن ہے کسی وقت میں حالات برے ہو جائیں، خدا نہ خواستہ، ٹھیک ہے۔ تو انسان کو یہاں پر اشرف صبوحی کہنے کا مطلب ہے کہ انسان کو اگلے وقت کے لیے کچھ نہ کچھ سنبھال کر رکھنا چاہیے، اگرچہ یہ چیز بزرگان دین کے ہاں توکل کے خلاف بھی بعض حضرات کے ہاں سمجھی جاتی ہے، خیر وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے، خدا کی بے نیازی کو بھول جاتے ہیں، بنے ہوئے زمانے میں بگڑنے کا خیال بھی نہیں آتا، جانتے ہیں کہ یہی لہر بہر رہے گی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو رونق ہے، چہل پہل ہے، لہر بہر ہے، خوشیاں ہیں، یہ ہمیشہ رہیں گی۔ سیدانی بی بی جوانی بھر اس غلط فہمی کا شکار رہیں، سیدانی بی بی اسی غلط فہمی کا شکار رہیں۔ پھر کیا ہوا جی، پھر جو ہونا تھا وہی ہوا کہ بڑھاپے نے آن دبایا، بڑھاپا آ گیا، طاقتیں دغا دے گئیں، ظاہری بات ہے جس وقت بڑھاپا آ گیا تو انسان کی طاقتیں، جتنی صلاحیتیں ہیں انسان کی طاقتیں بھی کمزور ہو جاتی ہے اور صلاحیتیں جو ہیں وہ بھی ماند پڑ جاتی ہیں، تو کہا جا رہا ہے جی طاقتیں دغا دے گئیں، دھوکہ دے گئیں، تو آنکھیں کھلی، تو کہتے ہیں جس وقت یہ حالات ہوئے تب ان کی آنکھیں کھلی اور دوسروں کے سہارے پر زندگی کے اندھیرے دن پورے کرنے پڑے۔ کیا کیا جی، جس وقت یہ سارے معاملات ہو گئے، بوڑھی ہو گئیں اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہ رہا، دوسروں کے سہارے پر آ گئی، تو پھر کیا ہوا جی، تب کہتے ہیں جی ان کی آنکھیں کھلی اور دوسروں کے سہارے پر زندگی کے اندھیرے دن پورے کرنے پڑے۔ یہ تھا بیٹے آج کا لیکچر، اس لیکچر کو بیٹے آپ لوگوں نے بار بار سننا بھی ہے، اس کے اندر مشکل الفاظ کے معنی جو بیان کیے گئے ہیں ان کو بھی یاد کرنا ہے، اور تعارف کے اندر جو MCQs آپ کو نشان زدہ کروائے گئے ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔